کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن آپ کی قربانی کا جانور زندہ سلامت میں آئے گا اور وہی جانور آپ کو پس راست سے گزارنے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر قربانی ریاکاری یا ظلم کے ساتھ کی گئی ہو تو آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قربانی کی اہمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مختصر واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اسلام کی سب سے عظیم آزمائشوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آج مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اسی عظیم واقعے کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات قربان کر دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کے لیے نہیں رکھی، بلکہ یہ ایمان، اطاعت اور اخلاص کا امتحان ہے۔ قربانی کیوں رکھی گئی؟ اللہ کی اطاعت سکھانے کے لیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا تو انہوں نے بغیر سوال اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی خواہش سے پہلے اللہ کی رضا کو رکھے۔ تقویٰ اور اخلاص کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ کو جانور نہیں چاہے بلکہ دل کی نیت اور اخلاص چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی اس بات کا اظہار ہے کہ جان، مال، اولاد، رزق سب اللہ کی عطا ہے۔ غریبوں کی مدد کے لیے قربانی کا گوشت ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ عید کی خوشی سب غریبوں تک پہنچے۔ غریبوں کی مدد کے لیے قربانی کا گوشت ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ عید کی خوشی سب تک پہنچے۔ نفس کی قربانی سکھانے کے لیے اصل قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ غرور، حسد، لالچ، گناہوں کو چھوڑنے کا نام بھی قربانی ہے۔ قیامت کے دن جانور کا کیا ہوگا؟ حدیث۔ قرآن میں جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور گھروں سمیت آئے گا۔ اعمال کے ترازو میں قربانی کا وزن پس راست سے متعلق علماء کی بیان کردہ امید افزا باتیں۔ خلوص کی اہمیت۔ ناظرین کرام، کن لوگوں کی قربانی خطرے میں؟ دکھاوے کے لیے قربانی، جانور پر ظلم، کن چھری، دوسرے جانور کے سامنے ذبح، مارنا، بھوکا رکھنا۔ ایک شخص قیامت کے دن پریشان کھڑا ہے، پھر اس کا قربانی کا جانور سامنے آتا ہے۔ قربانی سے پہلے دعا، جانور کے ساتھ نرمی، اچھا سلوک، صفائی، اخلاص۔ شاید یہ آپ کی زندگی کی آخری قربانی ہو، اس بار اللہ کے لیے کریں، لوگوں کے لیے نہیں۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ دل، نیت اور اخلاص کا امتحان ہے۔ بہت سے لوگ بڑی اور مہنگی قربانی کرتے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں، مگر اللہ تعالیٰ ظاہری دکھاوے کو نہیں بلکہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک اصل اہمیت، اخلاص، تقویٰ، اللہ کی رضا اور فرمانبرداری کے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف لوگوں کو دکھائے، نام
بنانے یا فخر کرنے کے لیے قربانی کرے تو وہ قربانی کی روح کو کھو دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اصل قربانی اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا ہے۔ جانور تو چند لمحوں میں ذبح ہو جاتا ہے، مگر اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں اخلاص کتنا ہے۔ قربانی گوشت نہیں، آپ کی نیت کا امتحان ہے۔ ناظرین کرام، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔